ویلکم بیک۔ ذیلحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ کل یکم ذیلحج ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب میں عید قرباں بدھ 27 مئی کو ایک ساتھ منائی جائے گی۔ کراچی میں اجلاس کے دوران مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے چاند کی رویت کا اعلان کیا۔ بتایا مختلف مقامات سے ذیلحج کا چاند نظر آنے کی شہادتیں ملی ہیں۔ 27 مئی 2026 بروز بدھ کو انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے اس ماہ ذوالحجہ کے اجلاس کو، اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول، منظور اور مقبول فرمائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے علاقائی سفارتکاری میں قطر کے تعمیری کردار کو سراہا۔ کشیدگی کے خاتمے اور امن کوششوں پر قطری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا امیر قطر کے سرکاری دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ ایرانی قیادت سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہم ملاقاتیں۔ خطے میں امن و استحکام اور ثالثی کی کوششوں کے سلسلے میں خصوصی بات چیت۔ صدر مسعود پزشکیان سے محسن نقوی کی 1.5 گھنٹہ طویل ملاقات ہوئی۔ وزیر داخلہ 3 گھنٹے تک ایوان صدر میں موجود رہے۔ پاک سرزمین کے ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے پر ایرانی صدر نے خصوصی شکریہ ادا کیا۔ محسن نقوی نے ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف سے بھی ملاقات کی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ٹریفک حادثہ 14 مئی کو تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس 3 روز بعد بھی ڈرائیور کو گرفتار نہ کر سکی۔ مزید جانتے ہیں سلمان لودھی سے۔ جی سلمان۔ تھانے کی حدود میں ڈیفنس سی ویو کے قریب 14 تاریخ کو جو خوفناک ٹریفک حادثہ پیش آیا تھا، جس میں تیز رفتار گاڑی نے دوسری گاڑی کو ہٹ کیا تھا۔ اس حادثے میں سلمان نامی نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ 2 افراد بھی زخمی ہوئے تھے۔ پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ درخشاں تھانے میں درج کر لیا، لیکن 3 روز گزر گئے، اب تک گاڑی میں جو سوار ڈرائیور تھا وہ گرفتار نہیں ہو سکا۔ حادثے کے بعد اگلے ہی روز پولیس نے گاڑی برآمد کر لی تھی۔ درخشاں تھانے میں یہ گاڑی موجود ہے۔ اس گاڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اگلا حصہ مکمل طور پر یہ تباہ ہو چکا ہے۔ گاڑی اتنی زیادہ تیز رفتاری سے آ رہی تھی، جیسے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی نظر آ رہا ہے۔ حادثے کے بعد ڈرائیور رکا نہیں بلکہ موقع سے وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے حادثے کے اگلے روز بعد یہ گاڑی شو روم سے برآمد کر لی تھی۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ گاڑی بننے کے لیے وہاں پہ کھڑی کر کے جو ڈرائیور تھا وہ فرار ہو گیا۔ پولیس کہتی ہے اس کی گرفتاری کی کوششیں کر رہے ہیں۔ 14 تاریخ کو پیش آئے اس واقعے کے بعد آج 17 تاریخ ہو گئی ہے، لیکن پولیس اب بھی ڈرائیور کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ کوکین نیٹ ورک کی سبرا انمول اور پنکی کی عدالت میں پیشی کا معاملہ۔ ایس پی سٹی فتح محمد شیخ نے پنکی کو عدالت میں لے جانے کا پلان۔ ایس پی انویسٹیگیشن نے ڈی ایس پی سمیت 5 افسران پر مشتمل ٹیم بنا دی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی نذیر شاہ سے۔ جی نذیر۔ نیٹ ورک کی سربراہ انمول اور پنکی کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ جو ایس پی سٹی فتح محمد شیخ ہے وہ اب گہری نیند سے جاگ گئے اور کل بروز 18 مئی پیر کے روز پنکی کو عدالت لے جانے کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن نے ڈی ایس پی سمیت 5 افسران پر مشتمل ٹیم بنا دی ہے اور ڈی ایس پی انویسٹیگیشن لیازی کو ٹیم لیڈر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سینٹرلائز انویسٹیگیشن یونٹ میٹھا چاکی واڑہ گارڈن اور بغدادی کے جو افسران ہیں وہ اس ٹیم میں بطور ممبر شامل ہوں گے۔ تمام تفتیشی اور گاڑیوں کے ہمراہ موجود رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انمول اور پنکی کو منشیات اور قتل کے مقدمے میں کل پیش کیا جائے گا اور پہلی مرتبہ پیشی پر ایس پی انویسٹیگیشن اور تفتیشی حکام نے جو غلطی کی تھی اس پر عمل نہیں کیا تھا، اس کے بعد پھر تفتیش حکام نے اپنے ملی سارا ملبہ اچھا نذیر، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کل پیشی ہے، تو اس سے متعلق اب سیکیورٹی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی جان خطرہ درپیش ہے، جس کی وجہ سے اب ایک نذیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کوکین نیٹ ورک کی سبرا انمول اور پنکی کی عدالت میں پیشی کا معاملہ ہے اور ایس پی سٹی فتح محمد شیخ نے پنکی کو عدالت میں لے جانے کا پلان بنایا ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن نے ڈی ایس پی سمیت 5 افسران پر مشتمل ٹیم بنا دی ہے اور کل پنکی کی پیشی ہے۔ کوکین نیٹ ورک کی سبرا انمول اور پنکی کو عدالت میں پیش کرنے کا معاملہ۔ ایس پی سٹی فتح محمد شیخ نے پنکی کو عدالت میں لے جانے کا پلان تیار کیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن نے ڈی ایس پی سمیت 5 افسران پر مشتمل ٹیم بنا دی ہے۔ نذیر بتائیے گا اب سیکیورٹی کے حوالے سے کیا ترتیب دی گئی ہے، کیا پلان بنایا گیا ہے؟
جان کو سیکورٹی خدشات بڑھائے گئے، جس کے بعد اور باہر سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. جو ملزمان مول پنکی ہے اس کی حفاظت کے لیے جو سیکورٹی پلان جاری کیا گیا ہے، ایئر وائی نیوز نے حاصل کر لیا ہے. اس سیکورٹی پلان میں 1 SP 2 DSP 3 SHO سمیت 4 اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے. ملزمہ کی کڑی نگرانی کے لیے 2 شفٹوں میں نفری تعینات کی گئی ہے. پہلی شفٹ صبح 8 سے رات 8، دوسری رات 8 سے صبح 8 تک ہوگی. لیڈی پولیس اہلکاروں کو 24 گھنٹے تھانے میں اپنی موجودگی یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے. لاک اپ اور اطراف میں لمحہ بلہمہ CCTV مانیٹرنگ کا کہا گیا ہے. لاک اپ کے اطراف اور جو بغدادی تھانے کی چھت ہے اس پر بھی اسنائپرز کو تعینات کر دیا گیا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت منتقلی کے دوران سخت سیکورٹی انتظامات کیے جائیں. ملزمہ کو عدالت لانے لے جانے کے لیے خصوصی موبائل اسکارٹ تعینات کیا گیا ہے. SPs SDPOs اور SHOs کو جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہے ان کی بھی مانیٹرنگ کی جائے گی. جو اہلکار اس سیکورٹی پر مامور ہوں گے ان کو بلٹ پروف جیکٹ فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ساتھ ہی یہ بھی انتباہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی غفلت یا جو نفری کی کمی کو سنجیدگی سے دیکھا جائے گا اور پنکی کو کھانا بھی مکمل چیکنگ کے بعد ہی فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. باکو میں آذربائیجان کے صدر الہام الیوف نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شاندار استقبال کیا. مریم نواز کی زیر قیادت وفد نے صدر آذربائیجان سے ملاقات کی. مریم نواز نے UN ورلڈ اربن فورم کے 13ویں اجلاس میں شرکت کے لیے دعوت پر الہام الیوف کا شکریہ ادا کیا. مریم نواز نے کہا باکو میں شہری منصوبہ بندی سے متعلق اہم عالمی امور پر بحث کی جائے گی. باکو ثقافت اور جدید اربن پلاننگ کا حسین امتزاج ہے. صدر آذربائیجان نے حالیہ ایران امریکہ کشیدگی کے بعد بحالی امن کے لیے پاکستان کے ذمہ دارانہ اور ثالثی کے کردار کی تعریف کی. مریم نواز نے جدید آذربائیجان کے بانی حیدر الیوف کے مزار پر حاضری دی. مریم نواز نے کہا پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے. ایران امریکہ جنگ میں پاکستان امن، تدبر اور مذاکرات کی طاقت کے ساتھ ثالث کے طور پر ابھرا ہے. پاکستان کی ایٹمی قوت نے خطے میں توازن، خود مختاری، قومی وقار کو مضبوط بنایا ہے. شہباز شریف ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے، معاشی خوشحالی کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ساتھ رہیے. پولیو کے خلاف خصوصی مہم کل سے ملک کے 79 اضلاع میں شروع ہو رہی ہے. نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے بتایا 1 ہفتہ طویل مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 1,90,00,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. محکمہ صحت نے والدین سے اپیل کی ہے وہ اپنے بچوں کو موذی مرض سے محفوظ رکھنے کے لیے پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہا. جنوبی اور وسطی علاقوں میں شدید گرمی رہی. دادو میں درجہ حرارت 46، نوابشاہ جیکب آباد میں 45 ڈگری کو چھو گیا. سکھر، رحیم یار خان 44، باولپور اور حیدرآباد میں 41 ڈگری تک پہنچ گیا. لاہور میں 40، اسلام آباد اور کراچی میں درجہ حرارت 37 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. اب ہر صارف اپنی ڈیپ فیک ویڈیوز پکڑ سکے گا. ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم یوٹیوب نے مصنوعی ذہانت یعنی AI سے بنائی جانے والی جعلی ویڈیوز کے خلاف نیا AI ڈیٹیکشن ٹول متعارف کرانے کا اعلان کر دیا. 18 سال سے زائد عمر کا ہر یوٹیوب صارف اس فیچر تک رسائی حاصل کر سکے گا. FPCCI کا تنخواہ دار طبقے پر عائد انکم ٹیکس کی شرح میں 5% کمی کا مطالبہ. FPCCI نے اپنی بجٹ تجاویز وزارت خزانہ کو بھیج دی. FPCCI نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس 35 سے کم کر کے 30% کرنے کی تجویز دی ہے. 9% سرچارج ختم کرنے، نان ٹیکس سلیب 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کرنے کی بھی تجویز دی گئی. صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ کا کہنا ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک محنت کی بدولت پاکستان معاشی استحکام کا سفر بخوبی طے کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.